اگلی دنیا، آخرت۔ آخر ویسے کہتے ہیں دوسری چیز کو، الاول والآخر، پہلی اور دوسری، لیکن اگر آخر کے نیچے زیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی دنیا، اور خا کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ آخر ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوگا پہلا نہیں دوسرا۔ حسنہ، ہم نے آخرت میں بھی کیا مانگی ہے؟ حسن مانگی، حسنہ مانگی ہے۔ آخرت کی حسنہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ رہنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یہ آخرت کی حسنات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا میں آخرت کی حسنات بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جہاں آپ ہمیں دنیا میں عطا کریں وہیں پہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیجیے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، بھلائی، وَقِنَا عذاب النار۔ واو مانی کی مانی، یہ دیکھیں جو کی ہے اس کا معنی کاف کے نیچے چھوٹی سی زیر ہے۔ کی کا معنی ہوتا ہے بچنا یا بچانا یا بچ کے چلنا، تو کی ہے بچا، نہ ہمیں، دیکھیں وہی آگے نا، نہ ہمیں۔ وقیہو، وقیہی اس کو بچا، وقیہم ان سب کو بچا، وقی کا آپ کو بچا، وقی مجھے بچا، وقیکم وقینا ہم سب کو بچا۔ واو مانی اور، قی مانی بچا، اور نا مانی ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، عذاب 322 دفعہ قرآن مجید میں عذاب کا مطلب عذاب ہی ہوتا ہے، النار یعنی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ترجمہ کیجئے، وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار۔ نماز کے بعد ایک تو جہاں پہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی، وہ پوری روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، یعنی ایسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وقال، اور فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یعنی کیا خوش قسمتی ان کی، یہ فرمایا، اور قسم اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، نہ آپ ویسے ہی فرما دیتے اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ان کے لیے تو یہ بھی کافی تھا، لیکن جب قسم اٹھائی تو بات کو پکا کیا، اے معاذ اللہ کی قسم، انی لاحبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ثم اصیک یا معاذ، پھر آپ نے فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ تو وصیت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ کوئی بھی تیری نماز ایسی نہ ہو جو نماز پڑھنے کے بعد تو یہ کہے، یہ نہ کہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک دعا تو وہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، واقعی اور بچا نہ ہمیں عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ اور یہ دعا فرمائی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ دعا کبھی پڑھنا نہ بھولنا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ بھی آگے دیکھ لیں، اللہم اے اللہ، اعنی، یہ دیکھیں دو لفظ ہیں، اعن مدد کر، نی میری۔ اچھا جب ہم دعا مانگتے ہیں، اگر کوئی ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ یہ پڑھے گا اعنی۔ جیسے میں بعض دفعہ دعا منگواتا ہوں تو میں کہتا ہوں اعنا، اعنا میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ سب کو شامل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، کس پر؟ علی ذکرک،
تیری یاد پر، علی ذکری کا تیری یاد پر، و شکری کا اور تیرے شکر پر، و حسن عباداتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ دیکھیں کتنی اچھی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ معاذ تم جب نماز پڑھو، حالانکہ نماز پڑھ لی تو کتنی بڑی عبادت کر لی، تو پھر بھی اللہ کی مدد مانگنی کہ اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اگر میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں تو اس میں بھی اللہ کی مدد ہے، اور میں اللہ آپ کی اچھی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ میری مدد فرمائیے۔ نماز کے بعد اس کو مختلف احساسات کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، مثلاً اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہماری نمازیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تمہیں کیا ملے گا نماز میں۔ تو ہم تو کہیں کہیں ہوتے ہیں نماز میں، تو اس دعا کو اس تصور سے پڑھیں کہ اللہ آپ کی عبادت تو کی ہے میں نے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکا، لہذا میں اب یہ دعا پڑھ رہا ہوں، میری مدد کیجئے کہ میں آپ کی عبادت کو، نماز کو اگلی دفعہ بہت اچھے انداز سے پڑھ سکوں۔ اور اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں کہیں آپ کو بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کرنا، یعنی جب میں دنیا میں آگے جاؤں نماز پڑھ کے تو اللہ میری مدد کرنا کہ میں وہاں پہ بھی آپ کی یاد کو قائم رکھ سکوں۔ ذکر یاد رکھیں، انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں نفع نقصان، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے، تو اس لیے یہ دعا ہماری مدد کرے گی کہ جہاں ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہیں وہاں ہم اللہ کی یاد میں بھی لگے رہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی اللہ نے ہمیں نعمت دے دی تو ہم بھول ہی جاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آج کل جیسے اب بارش پڑ رہی ہے، کچھ لوگ تو موٹر سائیکلوں میں پھر رہے ہیں، بھیگ رہے ہیں، کسی کو اللہ نے گاڑی دی اس میں اے سی بھی چل رہا ہے، ہیٹر بھی چل رہا ہے، باہر بارش ہے اور بڑی سردی، وہ اندر ہیٹر میں یوں بیٹھا جیسے رضائی میں بیٹھا ہے، اگر پھر بھی وہ اس گاڑی میں بیٹھ کے بھمبو بھمبو گانے چل رہے ہیں اور دم دھک دھک ہو رہی ہو، تو کتنی بڑی یہ ناشکری ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے شکر کرنا، وہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر کر کے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ سواری دی اور مجھے سردی گرمی سے بچایا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ ریسیں لگی جا رہی ہیں، کسی کے اندر ٹھوک دی، گانے چل رہے ہیں۔ اور آج جمعے میں دیکھے انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، گانا سنتے فلم دیکھتے موت آ گئی تو کل قیامت میں دن اٹھیں گے بھی ویسے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھی عبادت کیا ہے؟ مثلاً ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کا شکر مانگنا، حسن عبادت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کریں تو جیسے اللہ ہمیں محبت کے ساتھ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ہمیں عبادت بھی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، مجبوری والی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ یہ دعا ہے، ترجمہ کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اچھی بات۔ پھر ترجمہ کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیری یاد کرنے اور تیرا شکر کرنے اور تیری بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھا ٹرانسلیشن کا حصہ۔ اب ہے گرامر میں